عمر اور ملازمت کی مدت کے اعتبار سے جسٹس کلیرنس تھامس امریکہ کی سپریم کورٹ کے 9 ججز میں سب سے سینئر ہیں۔ انہیں جارج بش نے سپریم کورٹ کے لیے نامنیٹ کیا تھا۔ وہ امریکہ کی سپریم کورٹ کی تاریخ کے دوسرے سیاہ فام جج ہیں۔ پرو پبلکا ایک نان پروفٹ ادارہ ہے اور یہ اختیارات کے غلط استعمال کی انویسٹیگیشن کرتا ہے۔ پرو پبلکا کی 6 اپریل کو سامنے آنے والی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جسٹس کلیرنس تھامس 20 سال سے زیادہ عرصے تک ایک ارب پتی ریپبلکن ڈونر کی جانب سے لگژری ٹرپس اور دیگر مراد تحفے میں موصول کرتے رہے، لیکن انہوں نے انہیں رپورٹ نہیں کیا۔ لیکن جسٹس تھامس نے اپنے ایک بیان میں یہ موقف اختیار کیا کہ اس وقت انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں سے مشورہ کیا تھا تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ ذاتی دوست جس کا معاملہ عدالت میں نہ ہو، اس کی ہاسپٹیلٹی یا مہمان نوازی کو رپورٹ کرنا لازمی نہیں ہے۔ تو امریکہ میں ججوں کے تحفے لینے سے متعلق قانون کیا کہتا ہے؟ اس حوالے سے امریکہ میں قانون سازی کرنے والی گورننگ باڈی کو دی جوڈیشل کانفرنس آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس کہا جاتا ہے، اور ان کے کوڈ آف ایتھکس میں جو تمام وفاقی ججوں پر لاگو ہوتے ہیں اس میں ایسے رولز موجود ہیں جن کے تحت ججوں کو ان تمام گفٹس اور ایسے دوروں کی اطلاع دینا ضروری ہے جس پر اخراجات کسی اور نے ادا کیے ہوں۔ لیکن کسی دوست کی جانب سے کسی ایسے جج کے نجی سفر اور مہمان نوازی کے اخراجات کی ادائیگی جس کی عدالت میں اس دوست کا معاملہ نہ چل رہا ہو تو انہیں رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ امریکہ میں عدالتی نظام میں ججز کی اکاؤنٹیبلٹی یا جواب دہی کے معاملے پر بحث تو کئی عرصے سے جاری ہے، لیکن حال ہی میں مارچ میں اس حوالے سے قوانین کو سخت کیا گیا، اور ان نئی سختیوں کے مطابق اب ججز پر تحفتاً ملنے والے سفر کے اخراجات اور کسی نجی پراپرٹی پر ذاتی سطح پر کی جانے والی دعوت یا مہمان نوازی کے بارے میں رپورٹ کرنا بھی لازمی ہے۔ تو خلاف ورزی پر امریکی ججز کی جواب دہی کا نظام ہے کیا؟ بعض قانونی ماہرین کو شبہ ہے کہ شاید قانون میں اس سختی کے بعد بھی عملی طور پر کوئی زیادہ فرق نہ پڑے۔ وجہ کیونکہ ججز پر اس نئے یا پرانے قوانین کو نافذ کرنے کا بظاہر کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے، اور الزام ہے کہ گفٹس کی رپورٹنگ کے معاملے میں ماضی میں بعض ججوں نے جب چاہا ان کی پاسداری کی، جب چاہا نہیں کی۔ کانگریس کی طرف سے امپیچمنٹ یا مواخذے کے علاوہ وفاقی عدالتوں میں کسی بھی سطح پر قانون کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے ججوں پر سزا کا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ چھوٹی عدالتوں میں گفٹس کی رپورٹنگ کا ایک نظام موجود ہے جس کی خلاف ورزی پر سرزنش کی سزا ہو سکتی ہے یا ریپریمانڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا اب تک امریکی سپریم کورٹ کے ججوں کے لیے نہیں تھا۔ امریکہ کی ہر کورٹ نے اپنے لیے ایک تحریر شدہ کوڈ آف ایتھکس واضح کر رکھا ہے۔ سپریم کورٹ وہ واحد کورٹ ہے جس نے اپنے لیے کوئی مخصوص کوڈ آف ایتھکس کبھی تحریر نہیں کیا۔